بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 10A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم دو دعائیں پڑھیں گے اور ثنا پڑھیں گے، اور گرامر میں ہم فعل ماضی کے کچھ اور افعال جو ہیں ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ اس سبق میں 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں 928 دفعہ آئے ہیں۔ تو سبق نمبر 10 کے اختتام تک ہماری ٹوٹل الفاظ جو ہیں وہ 116 ہو جائیں گے، جو کہ قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں۔ یاد رکھیے 7 ہوم ورکس ہیں جن پہ ہم بہت ایمفیسائز کرتے ہیں۔ 2 تلاوت کے 5 منٹ، مصحف سے 5 منٹ زبانی پڑھنے ہیں، پھر 2 پڑھنے کے ہیں کتاب سے اور ورک ووکیبلری کارڈ سے، ایک MP3 یا ویڈیو سننے کا ہے، ایک اپنے ساتھیوں سے سوال جواب کرنے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتخاب کیا ہے، اس کو نظر انداز مت کریے۔ 2 دعائیں کرتے رہیے اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک اپنے پاس رکھیں اور اس میں سے اپنے اسباق کی ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ آج کی جو آج کا جو سبق ہے اس میں ہم قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو کہ دعا کے طور پہ پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ پہلے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ ایک عام سی دعا ہے جو ہم سب کو زبانی یاد ہے۔ آج ہم اس کا مطلب، ترجمہ اور اس کے الفاظ پہ ذرا غور کریں گے، اور پھر زندگی میں اس کو لانے کا طریقہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے پہلا ٹکڑا لیتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائیاں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ربنا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ربو ہو، ربو ہم کی گردان جب کی تھی ہم نے، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا ربونا۔ یہی ربونا یہاں پہ ربنا ہے۔ تو قرآنی دعائیں بہت سی قرآنی دعائیں جو ہیں وہ ربنا کے ساتھ شروع ہوتی ہیں۔ ربنا کا لفظی مطلب ہے ہمارا رب، لیکن اس میں ندا جو ہے یا ربنا، یا جو ہے وہ اس میں مخذوف ہے، تو وہ بھی اس کے ترجمے میں انکلوڈ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اے ہمارے رب۔ اگلا لفظ ہے آتینا۔ آتینا جو ہے دو ٹکڑے ہیں اس کے۔ آتی کا مطلب ہے دے، نہ ہمیں۔ نہ کا ہم نے اشارہ یہ والا پڑھا تھا اپنی طرف 4 انگلیاں کر کے، تو یہ وہی والا نہ ہے۔ اور آتی جو ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، تو یہ حکم والا ایک صیغہ استعمال ہوتا ہے، اس کو وہ ہے بیسیکلی، تو حکم یا ریکویسٹ کرنا۔ تو آتی نا کا مطلب ہوا دے ہمیں۔ اب آتی کو یاد رکھنے کے لیے ہم ایک عام ٹکڑا ہے قرآن کریم کا جو بہت زیادہ دفعہ بولا جاتا ہے روزمرہ میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ تو اس میں ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو یہی آتو جو ہے نا، یہ اس آتو کا آتی بنا اور اس کا مطلب ہے دے، تو اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں آتی نا کا مطلب ہم دے ہمیں۔ اچھا، آگے ہے جی فی دنیا، دنیا میں۔ فی ہم نے پڑھا تھا میں، اور الدنیا دنیا۔ اب الدنیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ہم مذکر مؤنث کی طرف جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا ایک لفظ اکبر، اللہ اکبر میں پڑھا تھا اکبر۔ اکبر مذکر ہے، اس کی مؤنث ہے کبریٰ۔
مطلب یہ سب سے بڑا مذکر اور یہ سب سے بڑی مؤنث. اسی طرح ایک لفظ ہے اصغر. اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا. اور مؤنث، اس کا مؤنث صیغہ ہے صغرا. ٹھیک ہے، یہ ہم عام استعمال بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک لفظ ہے ادنا. ادنا کا مطلب ہوتا ہے سب سے قریب. تو ادنا کا جو مؤنث ہے وہ ہے دنیا. تو اب دنیا کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں قریب ہے، تو اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. تو فی دنیا کا مطلب ہوا دنیا میں. حسناتن جو ہے یہ اسم ہے. آخر میں دو زبر جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم ہے، اور جو گولتا ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو حسن لفظ ہے، حسن بہتر یا بھلائی. تو اس کی مؤنث ہے حسنا. حسنا تن یا حسنا. اور اس کی جمع ہوگی حسنات. ہم نے پڑھا تھا کہ گول تا کے مؤنث جو ہوتے ہیں ان کی جمع بنانے کے لیے اس گول تا کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کے آخر میں الف تا لگا دیا جاتا ہے. تو الف تا لگا دیں گے تو حسنات بن جائے گا. جیسے مسلمہ سے ہم نے پڑھا تھا مسلمات، صالحہ سے صالحات. اچھا، اس ٹکڑے کو ہم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں تو ہم سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، اور رب کی تشریح پھر ہمیں یاد آ جائے گی جب ہم یہ لفظ دیکھیں. جب ہم یہ لفظ دیکھیں تو ہمیں رب کی تشریح یاد آ جانی چاہیے کہ ہر ضرورت کو پورا کرنے والا. میرے اندر جو کروڑوں ہزار کروڑوں کی تعداد میں جو خلیے موجود ہیں، بلینز آف دا سیلز جو موجود ہیں، ان میں سے ہر سیل کی ہر ضرورت کو پورے کرنے والا. اور دنیا میں جتنے حشرات الارض سے لے کے پودے اور اس کے علاوہ جو جانور ہیں، اس کے علاوہ انسان ہیں، ان میں سے ہر کسی کی ہر ضرورت پوری کرنے والا رب. تو اب حسنات، دنیا میں جو حسنات ہیں وہ کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات ہیں ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال دولت نوکری تجارت، صحت عزت وقار، خاندان بچے دوست وغیرہ. لیکن یہ حسنات تب ہوں گی جس وقت یہ ساری چیزیں دنیا آخرت میں فائدہ مند ہوں. تو اگر کوئی بھی چیز آخرت کو برباد کر دے تو وہ حسنہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ اگر ہماری صحت جو ہے وہ ہمیں غلط کاموں کی طرف لگائے، ہمارا ہماری ضروریات زندگی جو ہیں وہ غلط طریقوں سے پوری ہوں، تو وہ حسنہ نہیں ہے. تو اس دعا کے اس حصے میں ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں وہ چیزیں عطا فرما جو ہمارے لیے بھلائیاں ہوں، یعنی کہ جو دنیا میں بھی ہماری ضروریات پوری کریں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوں. اور وہ چیزیں جو خالصتاً آخرت کے لیے فائدہ مند ہوں گی وہ کیا ہیں؟ وہ فائدہ مند علم ہے، یعنی کہ دین اور کا علم. اسی طرح صحیح عقیدہ، اچھے اعمال اور اخلاص جو ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ دنیا میں تو شاید یہ ہمیں فائدہ نہ دے رہا ہو، لیکن یہ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اسی طرح امن اور سکون اگر ہمارے ارد گرد موجود ہے تو یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے محنت کر سکتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد جنگ ہو رہی ہے یا ہمارے ارد گرد امن نہیں ہے تو ہمارے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ ہم اس صورتحال میں کس طرح اللہ کی عبادت کریں. تو امن اور سکون کی موجودگی جو ہے یہ بھی آخرت کے لیے سود مند ہونی چاہیے. اچھا، جب یہ ہم سوچیں تو پھر ہمیں اس کے بعد احتساب کرنا چاہیے اپنے، کہ میں جو دنیا میں کوشش کر رہا ہوں کیا میں مطمئن ہوں اپنی کارکردگی سے؟ اور اگر مطمئن نہیں ہوں تو پھر مجھے پلان بنانا چاہیے روزانہ کا اور ہر لمحے کا، کہ مجھے ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے کیسے کرنا ہے انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ دوبارہ پڑھیے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. اے ہمارے رب، دے ہمیں دنیا میں بھلائی. اس دعا کا اگلا حصہ ہے وفی الآخرات حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی. واہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے اور. فی کا مطلب ہے میں. آخر
جس طرح دنیا جو تھا وہ قریب کا لفظ تھا ادنا، تو ادنا کا مؤنث ہے دنیا، اسی طرح آخر ہے ایک لفظ عربی میں ایک اسم ہے جس کا مطلب ہے آخری یا دور کی چیز، تو آخر کا جو مؤنث ہے وہ ہے آخرہ، تو الآخرہ کا مطلب ہے آخرت میں آنے والی چیز، یعنی کہ دنیا کے مقابلے میں جو چیز ہم سے دور ہے، وہ جو چیز بعد میں آنے والی ہے اس کا نام ہے آخرہ۔ اور حسنہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ حسن کی مؤنث ہے حسنہ، اور اس کا مطلب ہے بھلائی، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی حسنات۔ اچھا، اب اس کے بارے میں دیکھیے کہ آخرت کے حسنات کیا ہیں۔ اب آخرت کے حسنات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا ہے۔ تو اس احساس کے ساتھ پڑھیں وفی الآخرات حسنہ، اور آخرت میں بھلائی، تو آخرت کی جو بھلائیاں ہیں ان کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں۔ جی سسٹر سائرہ، آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ سسٹر سائرہ ان میوٹ کریں اپنے مائک کو، اور پھر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیں۔ جی سوری سر، سر میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو اپنے گھر والوں کا ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آخرت میں وہاں پر سب اپنے گھر والوں کا ساتھ؟ جی جی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ سب سے خوش نصیب قیامت میں وہ ہوگا جس کی اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ جنتی ہیں ہوں گے، اگر جنتی ان کے گھر والے بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے تو ان کے لیے خوشی ڈبل ہو جائے گی کہ ان کے سارے، اور اگر کسی کا گھر والا کوئی دوزخ میں ہوگا تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے دکھ یا تکلیف کی بات تو نہیں ہوگی، وہ ظاہر اپنے کرتوت کی وجہ سے وہاں پہ ہوگا یا اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں پہ ہوگا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا کسی کے اوپر کہ اگر اس کا سارا خاندان بھی اس کے ساتھ جنت میں ہو، تو یہ اچھا، تو ویسے خیر سر ایک قیامت کے دن تو کہا جاتا ہے نا، قیامت کے دن تو کوئی رشتہ دار نہیں ہوگا، لیکن یہ بات کا ہے جب بات کی سب بات کے ہے، یہ اعمال وغیرہ دیکھ جنت کے لیے اندر جائیں کی گے۔ بات۔ ٹھیک، تو جنت میں اوکے جب پہنچ سر، جائیں گے اس کے تھینک یو بعد سر۔ اپنے دوستوں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے لوگ ملیں گے، تو یہ خیر لمبی ڈسکشن ہے اس کے بارے میں، یہ ابھی موقع نہیں ہے ٹھیک، یہاں پہ بات کرنے۔ جی ٹھیک، تو جو آخرت کی حسنات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دعا کا یہ والا حصہ پڑھیں وفی الآخرات حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی۔ اگلا ٹکڑا ہے واقنا عذاب النار، اس کا ترجمہ بنے گا اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ اچھا، واقعنا جو ہے یہ تین ٹکڑے ہیں، وا کا مطلب ہے اور، یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، کی جس طرح ہم نے دیکھا تھا آتی جو ہے وہ امر ہے، اسی طرح قاف زیر کی بھی امر ہے، یا ریکویسٹ کہہ لیں یا امر کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بچا۔ تو جس وقت ہم یہ پڑھیں گے کیو سی ٹو میں، ہم کچھ الفاظ جب پڑھیں گے تو کیو سی ٹو کے الفاظ میں جا کے ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ ایک حرف کا بھی لفظ ہو سکتا ہے، تو وہ کس طرح بنتا ہے یہ پھر ہم وہاں پہ پڑھیں گے۔ تو ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیے کہ کی کا مطلب ہے کاف زیر کی، اس کا مطلب ہے بچا، اور نہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، نہ جب چاروں انگلیاں اپنی طرف کر کے اشارہ کرتے ہیں تو یہ نہ ہے، اور بچا ہمیں عذاب، یہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عذاب، اور نار یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں آگ، اور اس سے مراد کون سی آگ ہے؟ اس سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔ اب اس کو مطالعہ کرنے کے بعد آپ سوچیں کہ گناہ گار مسلمان جو ہوں گے نا، یہ احادیث روایت اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گناہ گار مسلمان ہوں گے وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اب صفائی کس طرح ہوگی؟ صفائی دنیا میں ہوگی، سب سے پہلے دنیا میں کس طرح صفائی ہے؟ ہم استغفار کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اس سے صفائی ہوگی. پھر اس کے بعد ہم دنیا میں کچھ مشکلات ہمارے اوپر آئیں گی، آتی ہیں، ہر انسان کے اوپر کچھ آتی ہیں. تو وہ جو مشکلات ہیں، وہ چاہے مالی مشکلات ہوں، چاہے سوشل ایشوز کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہیں، چاہے صحت سے متعلقہ مشکلات ہیں، تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ مختلف قسم کی مشکلات میں ہیں. تو یہ مشکلات جو ہیں یہ بھی صفائی کا موجب بھی بنے گی. ظاہر گناہ بھی جھڑتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیمار آدمی سے اس کے بیماری جو ہے وہ اس کے گناہ جھاڑتی ہے. تو اسی طرح کچھ مشکلات جو ہیں دنیا میں، جو مشکلات ہوتی ہیں وہ امتحان بھی ہیں. اب میں نہیں پتا کہ کون سی مشکل جو ہے وہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور کون سی مشکل جو ہے وہ ہمارے گناہ جھاڑنے کا سبب بن رہی ہے. بس صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. لیکن بہرحال دنیا کی مشکلات بھی گناہ جڑنے کا باعث ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے موت کے وقت کی تکلیف. تو موت کے وقت کی تکلیف کے بعد پھر قبر اور حشر کی تکالیف جو ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گناہ گار مسلمانوں کے اوپر سے گناہ دھلنے کا سبب بنتی ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان ساری تکالیف کے بعد بھی اس کے گناہ کچھ بچ جائیں، تو اس پر پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر جب تک جتنے اس کو گناہ یا جتنا اس کا رہ گیا ہوگا، اس کے بعد وہ جب اس کے گناہ صاف ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے. تو یہاں پہ ہم اس دعا کے اس حصے میں ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو صفائی کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ استغفار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، ان سے گناہ سرزد ہونا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا. معصوم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بھی 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے تھے. تو اس کے علاوہ ظاہر ہے اگر کوئی بندہ استغفار نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر سکتا ہے اپنی رحمت کے سبب. لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سبب معاف کر دے، تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ بخش دے. ہمیں اپنے لیے استغفار کی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں تو بہت زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے. تو اس علم کے ساتھ، یہ جو بیک گراؤنڈ نالج ہے اس کے ساتھ اس دعا کو دوبارہ پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھلائی، وفی الآخرات حسنہ اور آخرت میں بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. آمین. اچھا جی، نماز کے بعد کی ایک اور دعا، اس کے بعد دوسری جو دعا ہے وہ نماز کے بعد کی ایک اور دعا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور پھر کہا کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا، ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اب اس میں آپ اس دعا کی اہمیت کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ایمفیسائز کیا. سب سے پہلے انہوں نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا. ہاتھ پکڑنے کا مطلب یہ کہ ان کو اٹینٹو کیا اپنی طرف، کہ ادھر میری طرف دھیان دو. پھر دوسرا انہوں نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی اور کہا کہ میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد تاکہ وہ اور زیادہ متوجہ ہو جائیں کہ واہ، نبی کریم مجھے کوئی ایسی بات بتانے لگے ہیں جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں. اب وصیت ایک ایسی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ بات جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے.
اور اس کے بعد پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا. تو 4 جملوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جملے میں ایمفیسائز کر کے پھر یہ دعا بتائی. اور دعا کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو آج ہم اس دعا کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اللہم اے اللہ، اعنی مدد فرما میری، علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. لفظ بلفظ ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں. تو اللہم کا ہمیں پتہ ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اللہم، اللہم کا مطلب ہے اے اللہ. آئنی، یہ 2 لفظ ہیں. آئن پہلا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدد کر. یہ بھی وہی جس طرح ہم نے پڑھا کی واقعہ میں کی پڑھا، اسی طرح ہم نے اس سے پہلے آتی پڑھا. تو یہ آئن جو ہے نا، یہ آئن مدد کر، تو یہ ریکویسٹ ہے یا امپیریٹو ورب ہے. تو آئن کا مطلب ہے مدد کر، نی میری. تو یہ ہم نے پڑھا تھا، یہ جب نون کے ساتھ ملتا ہے تو نی بن جاتا ہے. تو آئن کے ساتھ جب یا ملا تو آئن نی بن گیا. تو مدد فرما میری. اللہ ذکری کا، اللہ ہم نے پڑھا، اللہ کا مطلب ہے پر. اور اس کے لیے ہم نے مثال کیا پڑھی تھی؟ السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پر. ذکر، ذکر اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، ذکر کرنا، یاد کرنا. تو ذکر کا مطلب ہے یاد. کا مطلب ہے تیری. تو کا جو اشارہ تھا وہ ایک انگلی سے سامنے کی طرف ہم کرتے تھے، اور اس کا مطلب ہے تو ایک تمہاری. تو اعلی ذکر کا مطلب ہوا تیری یاد کرنے پر. وا شکر کا، یہ بھی 3 الفاظ سے مل کے بنا. وا کا مطلب ہے اور، شکر کا مطلب ہے شکر، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم. اور کا پھر آ گیا وہی تیری. تو و شکر کا مطلب ہوا اور تیرا شکر کرنے پر. وا اور حسن ہم نے پڑھا بہتر، بھلائی یا اچھی. ابھی ہم نے حسانہ میں پڑھا تھا، حسانہ، حسانہ یا اس کا جو ہم نے مذکر پڑھا تھا وہ ہے حسن. عبادت، عبادتک میں بھی 2 الفاظ سے بنا ہوا ہے. ایک تو عبادت، عبادت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عبادت ہی اس کا مطلب لیتے ہیں. اور کا تیری. تو اس طرح اس کا جو مطلب ہوا وہ ہوا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اچھا، اب یہ دعا کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھی یہ دعا کب پڑھنے کے لیے کہا؟ فرض نماز کے بعد. تو جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، جس طرح تیری عبادت کرنی تجھے پسند ہے اس طرح میں نماز نہیں پڑھ سکا. تو اے اللہ میری مدد کر کہ اگلی دفعہ جب میں نماز پڑھوں تو میں جو نماز تجھے پسند ہے اس طرح تیری عبادت کر سکوں. اور دوسری تو ایک بات تو یہ ہوگی کہ جیسے اگلی نماز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں کہ اگلی نماز جو ہے میری اس نماز سے بہتر ہو. اچھا، دوسرا جو ہے وہ یہ کہ نماز پڑھ چکا ہوں میں، نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز تک یا اللہ میں تیری یاد، یعنی کہ تیرا ذکر کرنے سے اور تیرا شکر کرنے سے غافل نہ ہو جاؤں. تو نماز کے بعد اے اللہ میں تجھے بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے. تو اس دعا میں 3 چیزیں جو ہے نا وہ جمع کر دی گئی ہیں: ذکر، شکر اور عبادت. اور یہی ہماری زندگی کا محور ہونا چاہیے. تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ میں ساری زندگی تجھے یاد کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ تیری بہترین عبادت کرتا رہا ہوں. تو اس میں تینوں چیزیں اس طرح ایڈ ہو گئی کہ یاد بھی کروں میں تمہیں، تیرا شکر بھی ادا کروں اور تیری اچھی عبادت بھی کرتا رہوں. اچھا، اس کے بعد ہم نے تیسرا حصہ جو تھا نا اس سبق کا وہ ہے ثنا.
ثنا کیا چیز ہے؟ نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تو اس لیے اس کا بھی ترجمہ ہم سیکھیں گے اس کورس میں. تو کیا پڑھتے ہیں جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ بہت پیارے کلمات ہیں، لیکن چونکہ ہمیں ان کا مطلب نہیں سمجھ آتا تو ہم ان کو تیزی سے پڑھ جاتے ہیں. تو ان کا ہم مطلب لیتے ہیں. یہ جتنی اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، امید ہے یہ اب ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی. سبحانہ کا دو الفاظ ہیں. سبحانہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ سبحان ربی العظیم میں، کہ ہر خامی سے پاک ہے. کا مطلب ہے تو، کہ سبحانہ کا مطلب ہوا پاک ہے تو. اللہم اے اللہ. وا اور بی ہم نے پڑھا تھا لیے. اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ہم نے اس کی پوری گردان بھی کی تھی. حمد تعریف اور شکر. کا تیری، اور تیرے لیے ہے ساری تعریف اور سارا شکر. وا اور تبارک. تبارک کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے مبارک سے ہم نے پڑھا تھا کہ برکت والا. بارکا تو اور برکت والا ہے. وتبارکا اور برکت والا ہے. اسمو کا، اسم کا مطلب ہے نام. کا مطلب ہے تیرا، اور برکت والا ہے تیرا نام. وتعالی اور بلند و بالا ہے. ہم نے پڑھا تھا اعلی. سبحان ربی العلی میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بلند ہے. تو اعلی سے ہی ایک اور لفظ نکلا تعالی، یعنی کہ بلند و بالا ہے. جدو کا، جدو ہم نے پڑھا تھا کہ جد امجد ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اس کا مطلب ہے بزرگی. کا مطلب ہے تیری، اور بلندو بالا ہے تیری بزرگی. ولا الہ اور نہیں کوئی معبود. غیرک، غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کاف تیرے. تو اس طرح یہ سارے الفاظ ہمارے جانے پہچانے الفاظ ہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ ہم ایک دفعہ دوبارہ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، رواں ترجمہ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. یہ ہم نے تقریباً سارا پڑھ لیا. اچھا اب ہم اگر اچھا یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جی، اس میں تبارکا میں جو کاف ہے نا، یہ تیرہ والا کاف نہیں ہے. یعنی کہ تبارکا میں جو کاف ہے وہ مبارک کا جو حصہ ہے کاف آخر میں، یہ وہ والا کاف ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اسم کا تیرا نام، و تعالی اور بلند و بالا ہے، جدو کا تیری بزرگی، ولا الہ اور نہیں کوئی معبود، غیرک سوائے تیرے. الحمدللہ. تو یہ جو ابھی ہم نے ثنا پڑھی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان کیوں ہوا؟ کیونکہ اب ہماری ووکیبلری اتنی ہو گئی ہے کہ ہم الفاظ کے مطلب جو ہے ان کو پہچان سکتے ہیں. الحمدللہ. تو آخر میں پاکٹ بک پہ ایمفیسائز کرتے ہوئے یہ ایک دفعہ پھر آئی، اور اس کے بعد ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن سمجھیے سبق نمبر 10 کے دوسرے حصے، جس میں ہم گرامر سیکھتے ہیں، اس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس میں ہم فعل ماضی کے کچھ افعال، مزید افعال سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم گرامر پڑھتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. سارے ساتھی اپنا مائک ان میوٹ کریں اور میرے ساتھ بتائیں کہ ٹی پی آئی کے کیا کیا کمپوننٹس ہوتے ہیں. ٹی پی آئی میں ہم کس طرح سیکھتے ہیں؟ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے،
सोचिए, बोलिए, 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 बताइए, बताइए, दिल से कीजिए दिल से दिल से कीजिए, और मिल कर कीजिए। मिलकर कीजिए। हमने ये पढ़ा था कि अल्फाज की तीन किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम और हर्फ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है। अब हमने फेल शुरू किया हुआ था। इसम में हमने ये पढ़ा था कि फिर हमने कुछ ज़मायर टुकड़े पढ़े थे जो कि हमने इसम के साथ और हर्फ के साथ जोड़ के उनको पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। फिर हरूफ में हमने पढ़ा था लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना। इसकी तो हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको याद हो गए हैं। इसके बाद हमने फेल शुरू किया था। फेल में हमने ये पढ़ा था कि अरबी में अक्सर अफ़ाल जो हैं वो तीन हरूफ से मिलके बनते हैं, जिनको टेक्निकल टर्म जो है इसके लिए वो है सलासी मुजर्रद। अफ़ाल जो हैं वो सलासी मुजर्रद होते हैं। तो 99% अल्फाज जो हैं वो तीन हरफी हैं या सा हरफी हैं। तो इनमें हमने ये पढ़ा था कि पहला जो फ़ाला है वो हमने इसको एज अ स्टैंडर्ड हमने रखा था। और इसमें हमने ये कहा था कि जो तीन हरूफ होंगे उनमें से जो पहला हर्फ होगा उसको हम फा हर्फ कहेंगे, चाहे वो फा हो, चाहे नून हो, चाहे द्वाद हो, तो हम इसको फा कलमा कहेंगे। फिर दूसरा हर्फ जो है वो आइन है, तो चाहे वो ता हो, स्वाद हो, रा हो, हम उसको आइन कलमा कहेंगे। और आखिरी जो हर्फ है वो लाम कलमा है, तो चाहे वो कलमा हा हो, रा हो, बा हो, हम उसको लाम कलमा कहेंगे। फिर हमने इससे एक सांचा बनाया था। अच्छा, ये चीज़ पढ़ने के बाद हमने ये पढ़ा था कि अफ़ाल जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं। फ़ेल माजी है, फ़ेल मुजारे है, फ़ेल अम्र है। माजी वो है जो कि कंप्लीट हो चुका, जो हो गया, ख़त्म हो गया जो काम। मुजारे वो है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, या तो हो रहा है या अभी मुस्तकबिल में होगा। और फ़ेल अम्र क्या है? हुक्म देना या गुजारिश करना। बारिश फिर करना। हम फ़ेल माजी पढ़ रहे थे, यानी कि वो चीज़ जो कंप्लीट हो चुकी है, जो हो चुकी, जो काम हो गया। इसमें फिर हमने ये पढ़ा था। तो फ़ाला को हमने डिस्कस किया था कि ये हम इसको सांचा हमने एक बनाया था जिसमें हमने 6 हरूफ पढ़े थे। हमने ये पढ़ा था कि फ़ा ऐन लाम जो है उसकी 6 हालतें होंगी। जब ये तीनों अपनी ओरिजिनल हालत में होंगे तो हम तीनों के ऊपर ज़बर होगा तो हम इनको कहेंगे फ़ाला। फ़ाला का मतलब है उसने किया, और इशारा हम करेंगे राइट साइड पे एक उंगली के साथ, फ़ाला। फिर फालू, फालू का मतलब है उन सब ने किया। फालता, आपने किया। फालतू, मैंने किया। फालतुम, आप सब ने किया। फालना, हम सब ने पालना किया। हम सब ने किया। अब ये जो 6 अल्फाज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुरान करीम में इन 6 अल्फाज के पैटर्न पे 9,000 अल्फाज आए हैं। और हमने ये हम जानते हैं कि कुरान करीम की टोटल लाइनें जो हैं वो सतरें जो हैं वो 9,000 हैं, और हर सतर में 9 लफ्ज हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुरान करीम का 9वां हिस्सा, पूरे कुरान करीम का 9वां हिस्सा, यानी कि तकरीबन 9 सिपारे, या 9वां हिस्सा बनेगा तकरीबन 3 या 3.5 सिपारे। तो 3 सिपारे जो हैं वो तकरीबन इन अल्फाज से मिल के बने हुए हैं सिर्फ। तो अगर हम इन अल्फाज को अच्छी तरह सीख लेंगे तो हम कुरान करीम का एक अच्छा खासा चंक जो है वो सीखने में हमें आसानी होगी। लेकिन इन अल्फाज को सीखने के साथ साथ इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इन गौर करें ये कौन तो हमने सी तीन रास्ता है? अल्फाज पढ़े थे। हमने इसको अभी तक 3 अल्फाज पढ़े थे जिनमें हमने कहा था कि ये लफ्ज़, बहुत सारे अल्फाज में हमने ये आपने मुझे ये कहते हुए सुना होगा कि ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनमें से एक लफ्ज़ था अनअमता। अगर आप देखें तो ये जो टेबल है इसमें ये फालता है, तो फालता और अनअमता एक जैसा पैटर्न। तो अनअमता का हमने तर्जुमा पढ़ा था इनाम किया तुमने। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये देखें ये इसी के अंदर है। इसी तरह हमने पढ़ा था सल्लईता, एक लफ्ज पढ़ा था सल्लईता। तो सल्लईता का मतलब था कि तू सलात भेज, या तू रहमत भेज। तो ये भी हमने बात की थी कि इसी पैटर्न पे है सल्लईता। और तीसरा लफ्ज हमने पढ़ा था बारकता, तू बरकत दे।
تو برکت دے. تو بارکتا بھی فعلتا کے پیٹرن پہ ہے. تو اس طرح یہ پیٹرن یاد کرنا اور پھر ان پیٹرنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہاں سے یہ پتہ چلی کہ ان امتا کا مطلب ہے آپ نے انعام کیا. ٹھیک ہے. اور ان امتو اگر کہہ دیں گے غلطی سے, اگر قرآن فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم غلطی سے ان امتو کہہ دیں گے تو اس کا مطلب بالکل چینج ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ نے انعام کیا سے میں نے انعام کیا میں میں چینج ہو نے جائے گا. پہلے ہوتا ہے. تو اس میں سے نے نا یہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی. تو اس سے پورا مفہوم چینج ہو جائے گا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اس لیے یہ 6 الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں. پھر ہم نے ان کے کچھ عربی بول چال دیکھا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جس طرح ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا ہوا, تو ہوا کا جواب بھی ہوا سے آتا ہے, ہم کا جواب ہم سے آتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فعلا کا جواب فعلا سے آئے گا, فعلو کا جواب فعلو سے آئے گا. اور پھر جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ انتا کا جواب انا سے آتا ہے, تو اس طرح فعلتا کا جواب فعلتو سے آئے گا. اور انتم کا جواب نحنو سے آتا تھا, تو فعلتم کا جواب فعلنا سے آئے گا. یہ سب کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے, یہ ادا کر رہے تھے ہم پچھلا. آج کا سبق جو ہے وہ 4 نئے الفاظ ہیں, 4 نئے افعال ہیں جو کہ ہم اسی پیٹرن پہ پڑھیں گے. 2 ہم پڑھیں گے اور 2 ہمارا ہوم ورک ہوگا انشاءاللہ. تو یہ 4 الفاظ کون کون سے ہیں؟ ناصرہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. ناصرہ اس نے مدد کی. اس نے مدد دوسرا کی. لفظ ہے خالقہ, اس نے پیدا کیا. تیسرا لفظ ہے عبادہ, اس نے عبادت کی. چوتھا لفظ ہے ذاکرہ, اس نے ذکر کیا یا اس نے یاد کیا. تو یہ چاروں لفظ آسان ہیں, ان میں کوئی مشکل نہیں ہے. نصارہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نصرت مدد کی سینس میں. تو ناصرہ جب ہوگا تو اس میں 3 چیزیں آ گئیں. ایک جو فعل ہو رہا ہے, جو کام ہو رہا ہے یعنی کہ مدد. دوسرا مدد کرنے والا یعنی کہ اس نے. اور تیسرا ماضی یعنی کہ مدد کی, یہ کام ہو چکا, تو مدد ہو چکی, مدد کی اس نے. ٹھیک ہے. خالہ کا ہم عام استعمال کرتے ہیں مخلوق, خلقت. تو خالقہ کا مطلب ہے پیدا کیا اس نے. عبادہ بھی ہم عام روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. عبادہ عبادت, عبادت کی اس نے. تو ذاکرہ ذکر سے یاد رکھیں, تو یاد کیا اس نے. تو پہلا جو ٹیبل ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں. تو اسی پیٹرن پہ, جو پیٹرن ہم نے فعلا کا پڑھا تھا, اسی پیٹرن میں جب ہم ناصرہ کے الفاظ کو ڈالیں گے, فا عین لام کلمے کی جگہ نون صاد را ڈالیں گے, تو یہ کچھ اس طرح الفاظ بنیں گے. ناصرہ اس نے مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. ٹھیک ہے جی. تو ایک دفعہ میرے ساتھ آپ سارے پڑھیں گے, ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. ناصرہ اس نے مدد کی. ناصرہ اس نے اس مدد نے کی. مدد کی. ناصرو ان سب نے مدد کی. سب نے مدد ناصرو کی. ان سب نے نصروا ان مدد سب نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتا آپ نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی. نصر میں نے مدد کی. نصرتم نصرتم آپ سب نے مدد کی. تم نصرنا نصرنا ہم سب نے مدد ہم کی. سب نے مدد کی. ناصرہ ناصرو نصرہ نصر نصرتا نصرتو نصرتا نصرتم نصرتم نصرنا. نصرتم نصرنا. ناصرہ ناصرو نصرہ نصر ناصرہ نصروا ناصرو نصرہ نصر نصرہ ناصرو نصرہ نصر نصرتا نصرتو نصرتا نصرتو نصرتا نصرتو نصرتا نصرتو نصرتا نصرتو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا. نصرتم نصرنا. آپ نصرتم سب نے مدد کی, نصرنا. ہم سب نے مدد کی. نصرتم نصرنا. نصرتم نصرتم. اچھا, اب ہم ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں. تو حل ناصرہ, تو ہم سب نے کسی نہ کسی کی مدد کی ہے, تو ہم اس کا جواب نام سے دیں گے, ہاں سے دیں گے. نام تو نصرہ سوال ہوگا حل ناصرہ, اشارے کے ساتھ حل ناصرہ, جواب کیا ہوگا؟ نام نصرہ. نام ناصرہ. سوال ہوگا حل ناصرو,
جواب نعم ہوگا نصروا. نعم ناصر. تو یہاں تک تو آسان تھا، جس طرح سوال کیا اسی طرح جواب دیا. اگلا سوال ہوگا حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ نعم نصرت. نام نصر تو. نام نصر تو، جی ہاں میں نے مدد کی. اگلا سوال ہوگا حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ نعم نام نصرنا. نصرنا. نام نصرنا، نصر. جی ہاں ہم سب نے مدد کی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسم پڑھا تھا کہ اسم وہ چیز ہوگی جس کے آخر اسم کی ہم نے یہ مثال دیکھی تھی، آئیڈینٹیفیکیشن دیکھی تھی کہ جب آخر میں ڈبل پیش یا ڈبل زبر ہو یا ڈبل زیر ہو. تو آج ہم ڈبل پیش اور ڈبل زبر کو ڈسکس کرتے ہیں. تو کوئی بھی اسم جب اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ڈبل پیش ہوتی ہے، اور جب ڈبل زبر ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے. اب جب ڈبل پیش ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈبل زبر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یا کام کرنے کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. تو اب یہ والی چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اسی بول چال میں اس کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم کہیں حل نصرا زیدن، تو اس کا مطلب ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہ والی بات. ناصرہ میں ہے وہ بندہ جو کر رہا ہے مدد، تو وہ ہے مدد کرنے والا. اور زیدن کا مطلب ہے کہ اس کام کا جو بھی فعل ہو رہا ہے اس کا اثر زید کے اوپر پڑ رہا ہے. تو حل نصرہ زیدن، کیا اس نے مدد کی زید کی؟ تو اس کا جواب ہوگا نام ناصرہ زیدن. تو باقی سارا جواب اسی طرح ہوگا، آخر میں زیدن ایڈ ہو جائے. اسی طرح اگر سوال ہوگا حل ناصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ جواب ہوگا نعم ناصرو زیدن، جی ہاں ان سب نے مدد کی زید کی. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی. Yes. تو آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. حل نصرتا زیدن کا مطلب ہوگا کیا، حل نصرتا زیدن کا مطلب ہوگا کیا آپ نے مدد کی زید کی؟ تو جواب ہوگا نام نصر تو زیدن، جی ہاں میں نے مدد کی زید کی. حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی نام زید کی؟ نصرنا نام زیدن. نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے مدد کی زید کی. تو زیدن آخر میں لگنے سے جو پچھلا حصہ ہے جملے کا اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس جملے میں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہوگا. اگلا فعل تھا خالہ کا. خالہ کا جب ٹیبل بنائیں گے اسی پیٹرن پہ تو یہ کیا بنے گا؟ خالہ کا اس نے پیدا کیا، خلقو خالہ خلقتا. کو ان سب نے پیدا کیا. خلقتو خلقتم خلقنا. خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا. خلق تم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اشارے کے ساتھ ساتھ اپنے اپنی جگہ پہ وہاں پہ اشارے کے ساتھ ساتھ پڑھیے میرے پیچھے پیچھے. خالہ کا خلقا اس نے پیدا کیا، اس نے پیدا کیا. پیدا کیا خالقو ان سب نے پیدا کیا. خلقو ان سب نے پیدا خلقو کیا. ان سب نے پیدا خلقتا کیا. آپ نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا آپ کیا. نے پیدا خلقتو کیا. میں نے پیدا خلقتو کیا. میں نے پیدا کیا. خلقتو میں نے خلقتم پیدا کیا. آپ سب نے پیدا کیا، پیدا کیا. خلقتو خلقنا خلقنا آپ سب نے. ہم سب نے پیدا ہم کیا. سب نے پیدا کیا. خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. خلقا خلقو، خلقا خلقتا خلقو. خلقا خلقو، خلقا خلقا خلقو. خلقو. خلقا خلقو، خلقا خلقا خلقو. خلقو. خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتا خلقتو. خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتا خلقتو، خلقتا خلقتا خلقتو. خلقتم خلقنا، خلقتم خلقتم خلقنا. خلقنا. خلقتم خلقنا، خلقتم خلقنا. خلقتم خلقنا. خلقتم خلقنا. ٹھیک ہے، پریکٹس کرنی پڑے گی ان الفاظ کی. عربی بول چال میں جب ہم ان کو استعمال کریں گے تو چونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس لیے ہم جب یہ سوال پوچھے جائیں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے نہیں میں. تو یہ یاد رکھیے کہ نہیں کے لیے ہم نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا لا، اور ایک اور لفظ ہے ما. اس کے علاوہ بھی ہم نے دو لفظ اور پڑھے تھے، ایک پڑھا تھا لن اور ایک پڑھا تھا لما. تو لن اور لما کے علاوہ جو لا اور ما ہے
وہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جب ماضی کا فعل ہوگا، فعل ماضی میں نہیں کے لیے ما استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، 100% نہیں ہے، اور جو فعل مضارع ہے اس میں نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے. تو یہ بات یاد میں رکھیں. تو یہ کیسے یاد رکھی جائے گی کہ ماضی ہے تو ماں کے ساتھ نہیں کریں گے، ماضی میں بھی ماں ہے اور ماں کے ساتھ نہیں کریں گے، تو اس طرح آپ یاد رکھ سکتے ہیں. تو جب سوال پوچھا جائے گا حل خالہ کا، کیا اس نے پیدا کیا، تو جواب ہوگا ما خلقا. ماں خالہ کا، جی ما نہیں، خلق اس نے پیدا نہیں کیا. حل خلقو، کیا ان سب نے پیدا کیا، ما خلقو. ماں خلقو، ان سب نے نہیں ما پیدا خلق کیا. حل خلقتا، کیا آپ نے پیدا کیا، ما خلقتو. ماں خلقتو، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتم، کیا آپ سب نے پیدا کیا، ما خلقنا. ما خلقنا، نہیں ہم سب نے نہیں پیدا کیا. اچھا، اسی طرح جب ہم اس کے ساتھ کوئی اسم جوڑیں، جیسے شیئن، ہم نے اسم پڑھا تھا، شیئن کا کیا مطلب ہے، چیز، کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں شیئن، تو یہ کیا ہوگا، یہ اس اسم کی اصلی حالت ہوگی اور یہ کام کرنے والی ہوگی. تو جب ہم اس میں ترجمہ کریں گے اس کو اردو میں، تو ہم کہیں گے چیز نے، ٹھیک ہے. جب ہم ڈبل زبر لگا دیں گے ڈبل پیش کی جگہ پہ، تو ایک تو اس کی لکھنے میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا کہ حمزہ جو ہے نا وہ جب ڈبل زبر کے ساتھ آئے گا تو آخر میں الف آئے گا، اور وہ الف جو ہے نا وہ ساکن ہوگا، یعنی کہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی. تو شیئن، شیئن اس طرح لکھا جاتا ہے، شیئن اس طرح لکھا جائے گا. اچھا، یہ اس کی بدلی ہوئی حالت ہے کیونکہ آخر میں ڈبل پیش کی جگہ ڈبل زبر ہے، اور یہ ڈبل زبر یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی کام ہو رہا ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑا ہے، یعنی کہ یہ آبجیکٹ ہے اس جملے میں. تو اس کا جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ بن جائے گا چیز کو. جیسے ہم نے زیدن پڑھا تھا، زیدن کا مطلب ہوگا زید نے کیا کوئی کام، تو زید نے. اور جب زیدن پڑھیں گے تو کہیں گے کہ زید کو، زید کے اوپر یہ کام ہوا، تو زید کو میں ترجمہ ہوگا اس کا اردو میں. تو اسی طرح شیئن، شیئن. تو ہم اگر اس جملے میں شیئن ایڈ کریں تو کیا بنے گا، حل خالہ کا شیئن، حل خالہ کا شیئن، کیا اس نے پیدا کیا کسی چیز کو، ٹھیک ہے. جواب آئے گا ما خالہ کا شیئن، جی نہیں، اس نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو. حل خالقو شیئن، کیا ان سب نے پیدا کیا کسی چیز کو، ما خالقو شیئن، نہیں ان سب نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو. حل خلقتا شیئن، کیا آپ نے پیدا کیا کسی چیز کو، ما خلقتو شیئن، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا کسی چیز. حل خلقتم شیئن، کیا آپ سب نے پیدا کیا کسی چیز کو، ما خلقنا شیئن، نہیں میں نے نہیں پیدا کیا، ہم سب نے نہیں پیدا کیا کسی چیز کو. اچھا، اب یہ ہمارا ہوم ورک ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں ذرا تاکہ آسانی ہو جائے ہوم ورک کرنے میں. ورڈ ہے ذاکرہ. ذاکرہ کا مطلب ہے اس نے ذکر کیا، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذاکرہ ذاکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. چوتھا لفظ تھا آبادہ. یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے، تو ہوم ورک کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ پڑھنا آسان ہو. آبادہ اس نے عبادت کی، آبادو ان سب نے عبادت کی، ابدتا آپ نے عبادت کی، ابدتو میں نے عبادت کی، ابدتم آپ سب نے عبادت کی، ابدنا ہم سب نے عبادت کی. آبادہ آبادو، ابدتا ابدتو، ابدتم ابدنا، آبادہ آبادو، ابدتا ابدتو، ابدتم ابدنا، آبادہ آبادو، ابدتا ابدتو، ابدتم ابدنا. چلیں الحمدللہ. تو آج کا سبق جو ہے وہ پچھلے سبق سے متعلقہ ہی تھا، تو اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا. انشاءاللہ یہ بھی کریں گے تو آپ کا وہ جو فعلہ کا ٹیبل ہے وہ اور زیادہ اچھا یاد ہو جائے گا انشاءاللہ.
تو نقطہ تعلیم کی طرف آتے ہیں. آج کے نقطہ تعلیم میں ہم تیسرے ہوم ورک کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہے کارڈ سے پڑھیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سلائیڈز میں بار بار کارڈ کا ذکر آتا ہے، ووکیبلری کارڈ کا. تو ووکیبلری کارڈ کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ جب دن میں 5 دفعہ یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ ووکیبلری کارڈ سے پڑھیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی میموری جو ہے نا، شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چیز جانے کے لیے ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ ریپیٹیشن کریں گے تو آپ کی ووکیبلری بڑھے گی. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ووکیبلری کی بہت امپورٹنس ہے. تو ووکیبلری ہوگی آپ کو الفاظ کا مطلب سمجھ آئے گا، تو آپ کو ان الفاظ سے آگے ان کے مختلف جو اشکال ہیں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. اگر آپ کسی لفظ کو دیکھیں گے، آپ اس کی شکل دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ فعال آ کے ٹیبل میں فلانی جگہ استعمال ہوا تھا، لیکن اگر آپ کو اس کا مطلب نہیں پتا ہوگا تو ہمارا آدھا مقصد پورا ہوا. آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ یہ یہاں سے آیا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ نہیں ہمیں پتا چلا. تو ہمارا اس جو کورس ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جب پڑھیں تو ڈائریکٹ جو ٹیکسٹ ہے اس سے ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، ہمیں سمجھ آ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا ہے. تو وہ ووکیبلری کے بغیر مشکل ہے. ووکیبلری جب تک نہیں اسٹیبلش ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو پاکٹ کارڈز ہیں، یہ قرآن کریم کے آخری سپارے تک جتنے بھی ہیں ان سب کے وہ کارڈز بنے ہوئے ہیں. تو لیکن اس طرح یہ پڑھنے سے، ایسے ہی رینڈملی پڑھنے سے وہ یاد نہیں ہوتے. جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس وقت بھی آپ کو یہ کارڈز ملیں گے، اور ان کارڈز کو آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کی ووکیبلری بڑھتی رہے. جب ایک دفعہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چیزیں چلی جائیں گی تو پھر ان کو ریکال کرنا آسان ہوگا. اگر وہ لانگ ٹرم میموری میں جانے سے پہلے ہی بھول جائیں گے تو پھر ان کا ریکال کرنا مشکل ہو جائے گا. الحمدللہ سبق نمبر 10 کے اختتام میں ہم نے 116 الفاظ سیکھ لی ہیں جو قرآن کریم میں 28,854 دفعہ آئے ہیں. اس کورس میں 20 اسباق ہیں، تو آج ہم آدھا کورس کر چکے ہیں الحمدللہ، اور ہم نے 232 الفاظ سیکھنے ہیں، تو آج ہم نے 116 الفاظ سیکھ لیے ہیں. تو ہم کورس کے مڈ میں پہنچ گئے ہیں. لیکن خوبصورتی اس کورس کی ہے کہ ہم نے 10 گھنٹوں میں 28,000 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جو کہ تقریباً 1/3 سے زیادہ بنتا ہے. تو یاد رکھیے قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ یا قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے کہ آپ منتخب ہیں قرآن کریم سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. 2 دعائیں اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے. رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اس کے علاوہ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سکھائیے اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں ان کو. جب ان کو سکھائیں گے تو آپ خود سیکھیں گے، اور پھر ٹیچر بننے کے لیے انشاءاللہ ٹریننگ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.